السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم۔ ہماری پیاری اسلامی بہنوں، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے عاشورہ سے پہلے سورہ نور میں جو اللہ تعالیٰ نے واقع افک ذکر کیا ہے اس کا خلاصہ میں بتلا چکا ہوں، اور آپ لوگ یہ جان چکی ہیں کہ غزوہ بنو مصطلق کے اندر اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے منافق لوگوں نے بڑی غلط تہمت لگائی تھی، جس سے اللہ کے رسول کو بھی تکلیف ہوئی، حضرت ابو بکر کو بھی تکلیف ہوئی، اماں عائشہ کو بھی بہت دکھ پہنچا، اور 1 مہینہ تک چھان بین اور تحقیق میں لگے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے سورہ نور کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صفائی اور براءت نازل کی، جو قیامت تک پڑھی جائے گی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان سب خباثت اور گندگی سے بالکل پاک و صاف ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ لیکن تہمت لگانے والے تہمت لگائے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے کافروں نے، مشرکوں نے، منافقوں نے، یہودیوں نے تکلیف پہنچائی ہے، اور ان کی راہ اختیار کرنے والے آج بھی تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جسے سن کر مومنوں کو کافی دکھ ہوتا ہے۔ تو اس واقعے کو، غزوہ بنی مصطلق کے واقعے کو، جس کو واقع افک کہا جاتا ہے، وہ میں بتلا چکا ہوں۔ آج آیات کا ترجمہ بتلا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جو لوگ یہ بہت بڑی تہمت، بہت بڑا بہتان باندھ لائے ہیں، اور اس بہتان سے مراد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بدکاری کی تہمت، یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہیں میں سے ایک گروہ ہیں، یعنی ایک جماعت، ایک ٹولی ہے جنہوں نے یہ تہمت لگائی، یہ لوگ تمہیں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تحسبوه شرا لکم، ٹھیک ہے اماں عائشہ پر منافقوں نے، بعض کمزور لوگوں نے تہمت لگائی، تو اللہ تعالیٰ کا تم میں سے یہ ایک گروہ ہیں، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو۔ یہ اماں عائشہ پر جو ان لوگوں نے تہمت لگائی، تم اس کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ تمہارے لیے، تمہارے حق میں یہ بہتر ہیں۔ ہاں، ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا، اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کا ذمہ دار ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ گویا اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو عبداللہ بن سبا کی اگوائی میں بدکاری جیسی خبیث چیز کی تہمت لگائی گئی، جو ایک ظاہر میں مسلمانوں میں سے ایک گروہ تھی، حالانکہ وہ منافق تھے، اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے کہ تم اسے برا نہ سمجھو اپنے لیے، بلکہ یہ تمہارے لیے
بہتر ہے۔ اور منافقوں کا سردار جو تھا عبداللہ بن ابی، یہ منافقوں کا سردار تھا۔ میری بہنوں یہ ہمیشہ جانے رکھو، یہودیوں نے، منافقوں نے اور ان کی نسل نے ہمیشہ اسلام میں رخنا ڈالا ہے، اللہ کے رسول کو، آپ کے خاندان کو، دیگر اہل ایمان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اگر آپ سے پوچھے کہ اس غلط بات کی اماں عائشہ پر جو تہمت لگانے والوں کا سردار تھا وہ کون تھا؟ منافقوں کا سردار، اس کا نام کیا تھا؟ عبداللہ بن ابی۔ کیا نام تھا؟ عبداللہ بن ابی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے دیکھنے میں تو تکلیف کی چیز ہے، کیوں نہیں تکلیف ہوگی؟ مومنوں کی ماں حضرت صدیق کی بیٹی، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دلاری بیوی پر ایسی خبیث تہمت لگائی گئی جس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صفائی اترائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم اس کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھو اور برا نہ سمجھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کئی انداز سے، ایک تو حضرت عائشہ کی صفائی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں براءت اتارا، دوسرا یہ کہ اس واقعے کو سن کر جو اہل ایمان کو تکلیف ہوئی اس پر صبر کیا، اس کا بھی اجر اور ثواب پائیں گے، اور تیسرا یہ کہ ایک طرح سے اس کے اندر نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے بعد تربیت کے بہت سارے اسلوب اور پہلو کو بتلا رہا۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی بھی تربیت کر رہا ہے، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی واقع افک کے اندر بہت ساری عبرت، بہت ساری نصیحت اور بہت سارے تربیت کے پہلو ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں تربیت سے ان پہلوؤں کو اجاگر کر رہا ہے، نمایاں کر رہا ہے جو واقع افک میں پوشیدہ اور چھپا ہے۔ ان میں سب سے پہلی بات تو ہے کہ ایمان والے ایک جان کی طرح ہیں۔ ایمان والے کیا ہیں؟ ایک جان کی طرح ہیں۔ چنانچہ مومنوں کو آپس میں ایک جان کی طرح رہنا چاہیے۔ جب اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی گئی تو تم نے ان پر قیاس کرتے ہوئے فوراً اس کی تردید کیوں نہ کی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن میں کہ جیسے تم لوگوں نے اپنی کانوں سے سنا تھا کہ اماں عائشہ پر ایسی خبیث، گندی، گھناؤنی تہمت لگائی گئی ہے، تو اس کو سن کر ایک منہ سے دوسرے منہ تک کیوں پہنچانے لگے؟ تم اس افواہ کو سن کر کیوں فوراً نہیں کہہ دیا کہ یہ ایک کھلا تہمت ہے؟ اس سے ایک نصیحت ہمیں یہ بھی معلوم ملی کہ اگر آج بھی کوئی کسی عورت پر اس طرح کی گندی تہمت لگائے اور 4 چشمدید گواہ نہ پیش کر سکے تو سنتے ہی اسے دوسرے سے نقل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی بہن، مومن بہن، مسلمان بہن سمجھ کر کہنا چاہیے یہ سب تہمت ہے، یہ سب بکواس ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہاں یہ بتایا دوسری تربیت کی۔ تو پہلی تربیت کیا ہے کہ سنتے ہی اماں عائشہ کے بارے میں لوگوں کو کہنا چاہیے کہ یہ کھلا اماں عائشہ پر تہمت ہے، ہاں یہ بکواس ہے، اور اسے ایک دوسرے سے پھیلانا نہیں چاہیے۔ دوسری تربیت کی بات یہ ہے کہ ایمان والوں کو یہ بات بتلائی گئی کہ اس بہتان پر، اس تہمت پر انہوں نے ایک گواہ بھی پیش نہ کیا۔ جن لوگوں نے اماں عائشہ پر یہ غلط تہمت لگائی تھی انہوں نے ایک گواہ بھی پیش نہیں کیا، جبکہ اس کے لیے کئی گواہ چاہیے بتلایا جا چکا ہے۔ 4 چشمدید گواہ پیش کرنا ضروری تھا۔ گواہ پیش کرتے 4 ایسے جنہوں نے آنکھوں سے اس جرم کو دیکھا ہو، توبہ توبہ، جرم ہوا ہی نہیں تو دیکھیں گے کہاں سے؟
اس کے باوجود تم نے ان بہتان تراشوں کو جھوٹا نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ تربیت کر رہا صحابہ کرام کی کہ یہ تہمت لگانے والے تہمت لے کر کے آئے اور 4 چشمدید گواہ بھی نہیں پیش کر سکے، تو انہیں تہمت لگانے والوں کو کیا کہنا چاہیے ہم لوگوں کو؟ یا جو اس وقت صحابہ کرام تھے کہ بھائی یہ سب جھوٹے ہیں، سچے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ان صحابہ کرام کا بھی اشارہ کیا ہے۔ یہ منافقوں کے پروپگنڈے میں سیدھے سادے بھولے بھالے کچھ صحابہ بھی آ گئے تھے جو نہایت سیدھے سادے بھولے بھالے تھے، جیسے حسان بن ثابت ہیں، مصطح بن اثاثہ ہیں، حمنہ بنت جہش ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام بھولے بھالے، زیادہ گہرائی میں نہیں کودنے والے تھے، تو ان لوگوں کا بھی نام آیا۔ تو ان صحابہ کرام پر اما عائشہ کے تہمت کے بارے میں کوڑے لگائے گئے، تہمت کے کوڑے جو بتلایا جائے تو کئی کوڑا ہے؟ 80 کوڑا۔ حضرت حمنہ پر بھی لگا، مصطح پر بھی لگا اور حسان پر بھی لگا۔ لیکن یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو اس جھوٹی کہانی کا سب سے بڑا ذمہ دار تھا، اس سازش رچنے کا سب سے بڑا ذمہ دار تھا، جس نے یہ سازش رچی تھی، وہ کون تھا؟ عبداللہ بن سبا یہودی، عبداللہ ابن ابی تھا۔ اس کو کچھ نہیں کہا گیا، نہ سزا دی گئی، نہ کوڑے لگائے گئے، حالانکہ یہ اسلام ظاہر کرتا تھا اصل میں منافق۔ سوال سامنے آیا، 3 صحابہ کرام پر بھولے بھالے تھے، اس لپیٹ میں آ گئے، ان پہ کوڑا لگایا گیا تہمت لگانے کا۔ لیکن عبداللہ بن ابی جو بہت بڑا منافق تھا، منافقوں کا سردار تھا، اس پر کوڑا نہیں لگایا گیا 2 وجہ سے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ اس کو آخرت میں عذاب ملے گا، گناہوں سے پاک نہیں ہوگا۔ کوڑا جن پر لگایا گیا انہیں کوڑا لگا دیا گیا، وہ گناہ سے پاک ہو گئے۔ اور یہ عبداللہ بن ابی کو سزا نہ دینے کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ آخرت کے عذاب عظیم کو ہی اس کے لیے کافی سمجھا گیا، کہ آخرت میں جس کو بڑا عذاب ہوگا یہی کافی ہے، کوڑا لگانے سے کیا فائدہ۔ دوسری بات یہ ہے کچھ حالات ایسے تھے کہ یہ منافق تو تھا، چال باز، مکار، فتنہ پرور تھا ہی، تو اس خطرے سے کہ حالات صحیح نہیں ہیں، ابھی اور مسلمانوں کے درمیان فتنہ پیدا ہوگا، اس وجہ سے عبداللہ بن ابی بن سلول کو کوڑا نہیں مارا گیا، اس کو سزا نہیں دی گئی۔ یہ 2 وجہ سے اما عائشہ پر تہمت باندھنے کے سردار عبداللہ بن ابی کو سزا نہیں دی گئی دنیا کے اندر۔ ایک تو آخرت کا عذاب جو بڑا عذاب ہوگا اس کے لیے کافی سمجھا گیا، اور دوسرا یہ کہ حالات صحیح نہیں تھے، ابھی یہ اور پروپگنڈا کرتا اور جھوٹی بات ادھر ادھر کی کرتا۔ یہ دوسری نصیحت ملی۔ ان آیات سے تیسری نصیحت یہ ملی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تربیت دیا کہ اللہ کا فضل اور احسان صحابہ کرام پر، ان کے روش پر چلنے والوں پر، ہم سبوں پر ہمیشہ رہا ہے۔ وہ یہ رہا ہے، ایک عبرت ملی، نصیحت ملی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کوئی بھی خبر ہمارے کانوں تک آئے، افواہ ہو یا کچھ ہو، ہمیں فوراً اسے بغیر تحقیق کیے ہوئے، بغیر چھان بین کیے ہوئے منہ در منہ پھیلانا نہیں چاہیے، افواہ سمجھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ سنا کوا کان لے کر کے جا رہا، بس بس یہ چلانے لگے اور اپنے کان پر انگلی رکھ کر کے دیکھا نہیں
کہ کان ہے کہ نہیں. گویا ہر سنی ہوئی بات کیا نہیں کرنا چاہیے؟ پھیلانا نہیں چاہیے. چاہے کہنے والی خاص طور پر عزت و آبرو کے معاملے میں، تہمت درازی کے بارے میں، بہتان لگانے کے بارے میں، کوئی بھی کہے کسی کے بارے میں اور چار چشمدید گواہ نہ پیش کر سکے، نہیں کہنا چاہیے. کوئی بھی حرکت دیکھ لے، جب تک کہ وہ فعل بد برا کام کرتے ہوئے چار چشمدید گواہ نہ ہو، نہیں کہنا چاہیے، افواہ نہیں پھیلانا چاہیے. ایک مسلمان کی عزت و آبرو کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات ادھر ادھر کی پھیلانے لگے. اور یہ بات عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے، مردوں میں بھی ہوتی ہے. آج کل تو چونکہ ایمان اور دین اور اخلاق کی بلندی میں کمی ہے تو یہ زیادہ فلانیاں ایسی ہے، فلانا ایسا، دھماکہ ایسا، نہیں، اسے پھیلانا نہیں چاہیے. ایسے جرم عظیم کو فوراً اس کو منہ در منہ ایک دوسرے سے کہنا نہیں چاہیے، بلکہ تحقیق کر لینا چاہیے، چھان بین کر لینا چاہیے. چوتھی نصیحت اور عبرت یہ معلوم ہوئی کہ سر دست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم، جن کو کہا جاتا خاندان آل اولاد، اور ان کی عزت و آبرو کا ایک مقام ہے. ان کی عزت و آبرو کا ایک مقام ہے اور اس مقام کا سارے لوگوں کا، قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کا کو خیال رکھنا چاہیے. لیکن بغیر تحقیق کے، بغیر چھان بین کے لوگ معلوم نہیں کیا کیا بکواس بکنے لگتے ہیں اور تہمت لگانے لگتے ہیں. اسی عاشورہ کے دن میں لوگوں نے ماننے کیا کیا گڑھا ہوا واقعہ بیان کیا اور سب بدتمیزیاں کی. تو بہرحال یہ چار عبرتیں اور نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے واقعی عفق کی براءت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْلَا إِذَا سَمِعْتُمُوهُ، بلکہ اللہ تعالیٰ اور آگے کہہ رہا اللہ تعالیٰ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ مَا أَفَدتُّمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور اگر اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کی مہربانی تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتی تو یقیناً تم نے جس بات کے چرچے شروع کر رکھے تھے اس کے بارے میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا. اما عائشہ کے بارے میں ہر ایک دوسرے سے کہنے لگے منافق لوگ، خاص طور پر صحابہ کرام بری تھے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کرا یہ بہت برا تھا. تو آگے اللہ کرا اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم به علم وتحسبونہ حینا وهو عند اللہ عظیم. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے واقعیف کے بارے میں کہ جبکہ تم اسے اپنی زبان سے ایک سے دوسرے تک نقل کرنے لگے، ایک منہ سے دوسرے منہ تک پھیلانے لگے جو بات پیدا ہوئی جس کی تمہیں مطلق خبر نہیں، تمہیں بالکل پتہ ہی نہیں کہ یہ سچ ہے یا غلط ہے، تم بس سنے اور کہنے لگے اور اس کو تم ہلکا سمجھتے تھے، حالانکہ وہ تمہارے لیے ہلکا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک بہت بڑی بات ہے. یہاں سے ایک بات ہمیں یہ نصیحت ملی کہ کسی کی عزت و آبرو پر کسی طرح کا داغ آئے ہمیں ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے. اور صحابیات پر، امہات المومنین پر اور پہلے زمانے کے نیک عورتوں کے بارے میں تو کبھی ایسا سوچنا ہی نہیں چاہیے. تو اور آج کے سماج میں بھی اگر ایسی کوئی بات ہو نہیں کہنا چاہیے، کسی کی عزت و آبرو نہیں لینا چاہیے، اس مسجد سے اٹھ کے چلے جانا چاہیے یا روک دینا چاہیے. بس نہیں، ارے سنا، ارے سنو کہاں جا رہے، فلانی جگہ جا رہے، ارے سنا فلانیاں ایسی ہے. پھر ادھر سے وہ آگے گئی، کہاں جا رہے ہو آپا، باجی، خالہ کہاں جا رہے ہو، ارے کچھ سنی ہو، کیا ہوا، ارے فلانیاں ایسی، اس کے بارے میں یہ مشہور ہو رہا ہے. آج یہ بات کہ نہیں، یہی حال مردوں کا بھی،
نہیں، اللہ ہر مسلمان مرد دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اسی طرح ہر مسلمان عورت دوسرے مسلمان کی بہن ہے۔ جس طرح اپنی عزت ہمیں پیاری ہے، اپنے اوپر تہمت ہم پسند نہیں کریں گے، ایسے ہمیں دوسروں کے اوپر بھی تہمت لگانے سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا إِذَا سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ اما عائشہ پر منافقوں کے سردار اور منافقوں کے سازش سے جو تہمت لگائی گئی، ان کی صفائی اتارتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے نصیحت اتاری اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے تربیت کی اور کہا، اور تم نے ایسی بات کو سنتے ہی کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ ہمیں ایسی بات منہ سے نکالنی ہی نہیں چاہیے۔ سنے تھے جیسے، چاہے منافقوں کے سردار نے کہا تھا کسی نے، جیسے سنے تھے کہنا چاہیے چپ بیٹھو بھائی، ہمیں تو اماں عائشہ کے بارے میں ایسی بات منہ سے نکالنی بھی نہیں چاہیے، ہم اس کے لائق نہیں ہیں، یا اللہ تو پاک ہے۔ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اماں عائشہ کی صفائی سورہ نور کے اندر اتاری اور کہا سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، اللہ ہر کمی سے پاک ہے، اللہ علام الغیوب ہے، اور اللہ کہتا ھذا بہتان عظیم، یہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت بڑی تہمت ہے۔ اور آج تک بدکار توبہ مانتے ہیں، آج تک میری بہنوں اور ہم میں بہت سارے مسلمان اس محرمی میلے میں جاتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے اور قیامت تک تلاوت کی جائے گی، انمٹ کلام ہے۔ ھذا، یہ بہت بڑا بہتان ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے، بہتان عظیم اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، سنا رہا ہے، ان تعودوا لمثلہ، کہ پھر کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا، ایسا کام پھر کبھی بھی نہ کرنا، اگر تم ان کنتم مومنین، اگر تم پکے سچے مومن ہو۔ جو منافقوں نے کیا یا ان کے ہمناؤں نے کیا، یہ بہت بڑی تہمت ہے۔ اب خبردار، اللہ تمہیں وصیت کر رہا، نصیحت کر رہا، سمجھا رہا کہ اب کبھی دوبارہ ایسی حرکت کرنا۔ میری بہنوں، شیطان ہمیشہ کھیلتا ہے، کبھی بھی ازواج مطہرات کے بارے میں، صحابیات کے بارے میں اس طرح کی بدگمانی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم مومن ہو، اگر تم مسلمان ہو تو کبھی دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ اور تعجب کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ آج وہ لوگ جو اپنے آپ کو آل بیت سے محبت کے دمدار اور بہت ہی پہلوان سپہ سالار سمجھتے ہیں، وہ آج تک ہر 10ویں محرم کو اماں عائشہ پر تہمت لگاتے ہیں اور اپنی مجلسوں میں ہمیشہ تہمت لگاتے ہیں، جبکہ آل رسول میں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں اماں عائشہ بھی ہیں، اللہ کے رسول کی بیویاں بھی آپ کی آل اولاد میں سے ہیں، جو مومنوں کی ماں ہیں، مسلمانوں کی ماں ہیں، جو فقیہہ تھیں، صدیق کی بیٹی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرا، اللہ تمہیں سمجھا رہا، نصیحت کرا کہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ اگر تم مومن ہو، اس سے پتہ چلا کہ جو اماں عائشہ کے کیریکٹر پر اپنے قلم سے، اپنی زبان سے، اپنے محفلوں میں، اپنے جلسے جلوس میں بکواس بکے، منافقوں والی بات کرے اور کہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان ہے، مسلمان ہے۔ بہنوں، اللہ تعالیٰ کہے ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو نصیحت کر رہا ہوں، اللہ کہہ رہا کبھی بھی ایسی حرکت دوبارہ مت کرنا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیتیں واضح طور پر کھول کھول کے
فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ ہی علم اور حکمت والا ہے۔ یہاں ایک بات اور آپ جان لیں، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو منافقوں کو اس طرح کا موقع ہی نہیں ملتا، ایسا واقعہ گڑھ ہی نہیں پاتے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ منافقوں کو موقع دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ساز مطلق ہے، اللہ علیم ہے، حکمت والا ہے، اللہ ہر طرح کا علم رکھنے والا ہے، اور اس کا ہر عمل، اس کا ہر کام حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ یہ حضرت عائشہ کی برتری ظاہر کرنی تھی، اور حضرت عائشہ کی صفائی اتار کر سورہ نور کے اندر ان کے مقام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا۔ حضرت ابوبکر کی بیٹی کا رتبہ بڑھا دیا، اماں عائشہ کا مقام بڑھا دیا، اللہ کے رسول کا مقام بڑھا دیا۔ یہ اللہ ہی حکمت والا ہے کہ اللہ نے واقعہ کیوں پیش کرا۔ برباد ہوا وہ، ہلاک ہوا وہ، عذاب عظیم اور بڑا عذاب پائے گا وہ جو ازواج مطہرات اور خاص طور پر اماں عائشہ کے بارے میں بدگمانیاں کریں، کوئی غلط بات کی تہمت لگائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے۔ اب یہ ساری آیتیں اللہ تعالیٰ نے اماں عائشہ کی براءت اور صفائی کے بارے میں سورہ نور کے اندر اتارا، جس میں صحابہ کرام کو بھی نصیحت کیا اور قیامت تک آنے والے سارے مومنوں اور مسلمانوں کو یہ وصیت اور نصیحت کی، اور خاص طور پر یہ کہ بھائی دیکھو ہر ایک کی عزت پیاری ہے، ہر ایک کی عزت کیا ہے؟ پیاری ہے۔ جس طرح ہم یہ قطعاً گوارا نہیں کریں گے کہ کروڑ عیب ہمارے اندر ہونے کے باوجود ہماری عزت ریزی کی جائے، ہمارے اوپر تہمتیں لگائی جائیں، اور ایسے ہمیں بھی کسی کی عزت پر حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی سنی سنائی بات ہو تو اس کو فوراً فلانا ایسا ہے، دھماکہ ایسا ہے، فلانی ایسی ہے، تاکہ مسلم سماج کے اندر بے حیائیاں ختم ہو اور دشمنیاں ختم ہو، نفرتیں ختم ہو۔ ایمان والے سے ہمدردی رکھتے ہیں شریعت کے مطابق، ایمان والے مردوں سے ہمدردی شریعت کے مطابق رکھتے ہیں، ایسے ہی ایمان والے مرد ایمان والی عورتوں کے ساتھ شریعت کے مطابق ہمدردی رکھتے ہیں، ایسے ہی ایمان والی عورتیں، نیک عورتیں، تقوی والی عورتیں دوسری مسلمان عورتوں کی ہمدردی رکھتی ہیں، ان کی غمخواری کرتی ہیں، ان کے بارے میں بھلائی چاہتی ہیں۔ ہر سنی ہوئی بات ادھر ادھر نہیں پھیلانا چاہیے، اور کبھی بھی کہیں بھی پڑھیں کہ اماں عائشہ پر اس طرح تہمت لگائے، جان جائیں یہ تہمت ہے بس، اور کبھی اس کے بارے میں چھان بین اور غور فکر زیادہ بال کا کھال نہ نکالیں، ورنہ شیطان بہکا سکتا ہے۔ اب آگے انشاءاللہ العزیز اگر زندگی نے ساتھ دیا تو آگے والی آیت کا ترجمہ کرنے کی کوشش کروں گا، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بے حیائی پھیلانے سے منع کیا ہے۔ مسلمانوں کو، مسلمان مردوں کو، مسلمان عورتوں کو بے حیائی پھیلانے سے اور مسلم سماج کے اندر بے حیائی پھیلنے کی تمنا رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اور جو مسلم سماج کے اندر کسی طرح کی زناکاری، بدکاری، بے حیائی پھیلاتے ہیں یا ایسے کام کرتے ہیں یا پھیلانے کی تمنا رکھتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اور دوسری آیتوں کا خلاصہ اگلے درس میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبان سچی کر دے، امانت دار کر دے، اخلاق مند بنا دے، امہات المومنین کے بارے میں ہمارا عقیدہ صحیح کر دے، صحابیات کے بارے میں، اور ہمیں ہر طرح کی بدگمانیوں سے بچائے رکھے۔ ہمیں اپنے سارے مسلمان بہنوں، بھائیوں، بیٹیوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو سیدھی راہ دکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور سیدھی راہ پر چلائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اب تھک گیا ہوں، اگر کوئی سوال ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔